نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اخلاص کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت اس کے پڑھنے کے فوائد ہیں، مختلف قسم کے وظائف ہیں۔ آج میں ایسا عظیم وظیفہ اس کے متعلق بتاتا ہوں، اتنا کامیاب اور اتنا مجرب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو توجہ سے سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اس کے اوپر یقین کے ساتھ عمل کریں۔ اس سے پہلے کہ میں وظیفہ شروع کروں، آپ کو ہمارے نئے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس لنک پر کلک کیجئے اور ہمارے نئے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبا لیں تاکہ اس چینل کی بھی ہر نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ پیٹ کی جملہ بیماریاں جتنی بھی ہیں، پیٹ کی بیماریاں، ان تمام بیماریوں کے لیے بہت ہی مکمل یعنی ایک ضابطہ حیات سمجھ لیں، مکمل شفا اللہ نے اس کے اندر رکھ دی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سورت یعنی سورہ اخلاص، اس کے اندر اللہ کی ذات کا تعارف ہے، اور یہ سورت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا بھی اس طرح ہے، جب بھی آپ کھانا کھائیں، صبح کا ہو، دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا، کھانے کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا آپ کوشش کریں سنت کے مطابق کھایا جائے، دسترخوان بچھا کر نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک اصول تھا۔ اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ دعا پڑھ لی جائے۔ کھانا کھانے کے بعد کھانے کی جو دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھ کے 3 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ انشاءاللہ کھانا جب تک پیٹ میں رہے گا وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت پیٹ کی تمام بیماریوں سے آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ ہاں، وہ حضرات بھی اچھی طرح سن لیں جو کہتے ہیں ہمیں کھانے کے بعد کی دعا نہیں آتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ دعا کو سیکھنا شروع کر دیں، جب تک نہیں آتی تو اسی بات کے اوپر انحصار کریں، سورہ اخلاص ہی 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کی بھی برکات ہوں گی، اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو، اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ دعا پڑھ لینا بہت ضروری ہے، یہ آپ کا مبارک سنت عمل ہے، آپ نے یہ تعلیم دی ہے، آپ کی تعلیم کو سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھنا چاہیے۔ اگر اعلیٰ اور افضل سمجھ کے آپ کے مبارک اصولوں پہ ہم عمل کریں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا، اور اس کی برکت سے اللہ تمام بیماریوں سے شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں مسجد میں داخل ہونے کی، کھانا کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، اسی طرح باتھ روم میں جانے کی، اس سے نکلنے کی، یہ دعائیں ہر ایک کو آنی چاہیے۔ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ عالم، مفتی، حافظ، قاری تو سب نہیں بن سکتے، لیکن اتنا علم جس کی ہمیں 24 گھنٹے ضرورت پڑتی ہے،
وہ سیکھنا تو فرض ہے ہر ایک کے اوپر۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور ان کے اوپر عمل کریں۔ انشاءاللہ شیطان کے شر، شریر لوگوں کے شر اور فتنوں سے بھی اللہ حفاظت کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔